والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظم صاحب سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمارے نام کے ساتھ وہ قاسمی لگا دیتے ہیں۔ بہرحال ہم ویسے تو اصلاً قاسمی ہی ہیں، ہم سب کا تعلق دارالعلوم سے ہے، لیکن ہمارا جو اس کے علاوہ تعلق ہے وہ مسعودی ہے، قاسمی نہیں۔ بہرحال حضرات، صدر محترم، معزز سامعین اور ہمارے درمیان جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو ہماری مائیں بہنیں، قابل مبارکباد ہیں آپ سب جو یہاں تشریف لائے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بہت چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہاں آ جانا، بیٹھ جانا، سن لینا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت حوصلے کی بات ہے۔ کیوں؟ یہاں پر جو آپ آئے ہیں آپ یہ گواہی دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صادق تھے اور سچے تھے اور امین تھے اور دیندار تھے اور دین کی حفاظت کرنے والے۔ بہرحال ہم سب کی خوش قسمتی ہے مولانا کی موجودگی، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہم کو یہاں آنے کی سعادت ان کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔ مولانا کے لیے کیا کہیں، وہ ہمارے بڑوں کے ہمسایہ اور ہم پلہ ہیں، اور جس طرح ایک بچے کو جب سبق سنانا ہوتا ہے صبح تو اس کی رات بھر بے چینی میں گزرتی ہے، ویسے ہی جب تک یہاں کی تاریخ گزر نہیں جاتی ہے میں بھی بے چین رہتا ہوں کہ ابھی مولانا کے سامنے حاضری باقی ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ پر بھی پروگرام مسلسل چل رہے ہیں، کل کا دن بیچ میں خالی تھا، اس کے بعد کل پھر ہے، تو بہرحال یہ موقع ہی ایسا ہے۔ لیکن مولانا کے سامنے آنے سے پہلے اس بچے کی طرح یہ لگا رہتا ہے کہ ابھی سبق باقی ہے، ابھی سبق باقی ہے، ابھی سبق باقی ہے۔ بہرحال یہی ہمارے نانا مرحوم حضرت قاری سمیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم کو سعادت نصیب ہوئی 2 بار ان کے سامنے تراویح سنانے کی، تو جب تک رات میں ان کو سنا نہیں لیتے تھے تب تک نہ کھانا اچھا لگتا تھا نہ پینا اچھا لگتا تھا۔ جب تراویح ان کے سامنے مکمل ہو جاتی تھی، جب سنا لیتے تھے پارا، تب جا کے کچھ کھاتے تھے، اور صبح سحر کے بعد سے پھر فکر شروع ہو جاتی تھی کہ پھر شام کو انہی کے سامنے جانا ہے۔ تو بہرحال ہمارے بڑے ہیں، آپ بھی سب ہمارے بڑے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ہم سب یہاں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے ایمان میں ترقی اور مضبوطی نصیب فرماوے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایمان ایسے ہوں جو کامل ہوں، اور ایسے لوگوں کی اتباع کرنے والے ہوں جن کے ایمان کامل ہوں۔ میں یہاں جب آیا تو معلوم ہوا الحمدللہ ہر گزرتا دن باطل کو توڑ رہا ہے، ہر گزرتا دن۔ بڑی خوشی ہوئی، معلوم ہوا جن محفلوں میں پہلے ہزار لوگ ہوا کرتے تھے، اب اس محفل میں گننے کے قابل لوگ بچے، انگلیوں پہ گن لیے جائیں اتنے بچے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا کی خدمت اور جو دوسرے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمتوں کے نتیجے میں یہاں اس کام کو آگے بڑھا رکھا ہے۔ ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے خدمتیں تو اور بھی ہیں اور لوگ بھی خدمتیں کر رہے ہیں، لیکن جو مولانا کی خدمت ہے، جو مولانا کا نام ہے، جس طرح بار بار لیا جاتا ہے اور لیا جائے گا، پہانی کے اندر جب صحابیت کے خلاف قلعہ کرنے کا نام آئے گا تو وہ مولانا کا سب سے اوپر نام آئے گا۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دوسروں کی قربانیاں نہیں۔ جیسا مثال دیں ہم آپ کو سامنے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، روزانہ آپ کے سامنے
کبائر صحابہ مثلا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کا تذکرہ جتنا آتا ہوگا کسی اور کا اتنا تذکرہ نہیں آتا ہوگا۔ کیوں؟ ان کے احسانات اسلام پر اتنے زیادہ ہیں جتنے اور دوسرے صحابیوں کے نہیں ہیں۔ بحیثیت صحابی سب برابر ہیں، لیکن جو احسانات ابو بکر کے ہیں وہ عمر کے نہیں ہیں، جو عمر کے ہیں وہ عثمان کے نہیں ہیں، جو عثمان کے ہیں وہ علی کے نہیں ہیں، جو علی کے ہیں اور وہ دوسروں صحابہ کے نہیں ہیں۔ اور ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم یہ بھی آپ کو بتلا دیں، ابو بکر و عمر کا نام ہم اپنی محفل میں کیوں بار بار لیتے ہیں؟ حضرت عثمان کا نام اپنی محفل میں کیوں بار بار لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے بھی ان کے تذکرے کو بار بار قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے بھی ان کے تذکرے کو بار بار قرآن میں کیا۔ کیا دوسرے صحابی نہیں ہیں؟ کیا دوسرے صحابیوں کی قربانی نہیں ہے؟ لیکن جو ان کی اہمیت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا اتنا تذکرہ سنا، اتنا تذکرہ سنا، اتنا تذکرہ سنا کہ ہم کو لگتا تھا کہ کسی اور کی قربانیاں اس درجے ہیں ہی نہیں۔ اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر عمر کو علاوہ بھی کسی کو بیان کیا کیجئے؟ بہرحال ہمارے لیے سبھی صحابہ افضل ہیں، لیکن جو جس کی قربانی جتنی زیادہ ہے اس کا نام اتنا زیادہ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور ہے، ایک وجہ اس کے اندر اور ہے کہ جتنی زیادہ دشمنی ان دو حضرات سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبھائی جاتی ہے، اتنی زیادہ دشمنی اور دوسرے صحابہ سے نہیں نبھائی جاتی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم سبھی کا تذکرہ کریں، لیکن ان کا سب سے زیادہ کریں، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ہم بھائی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بار کس کا نام لیتے ہیں؟ ابا کا لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ ارے بھائی ہم زندگی میں سب سے زیادہ بار کس کا نام لیتے ہیں؟ اپنے ابا کا لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ پھر چچا کا لیتے ہیں، پھر ماموں کا، پھر خالو کا، پھر دور کے خالو کا، پھر دور کے ماموں کا، لیکن سب سے پہلے کس کا نام لیتے ہیں؟ اپنے ابا کا نام لیتے ہیں۔ تو جس کا جتنا ہمارے ساتھ تعلق گہرا ہے ہم اس کا تذکرہ اتنا زیادہ کریں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ان قدوسی جماعتوں کا تذکرہ، ان قدوسی جماعتوں کا حق نہ ہم ادا کر سکتے ہیں نہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے جس کو اللہ نے چنا ہے، جس کو اللہ نے چنا ہے اور تمام لوگوں میں چنا ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر علی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے قلوب کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے قلوب کو دیکھا، ثم نظر علی قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کس کو پایا؟ تمام دلوں کو دیکھنے کے بعد، تمام دلوں کو جانچنے کے بعد کس کو پایا؟ ثم نظر قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ ثم اصطفاہ لنبیہ ولرسالتہ، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی پہ چپ نہیں ہوئے ہیں، پھر کہنے لگے ثم نظر علی قلوب العباد، پھر اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، پھر اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ پھر کس کو چنا؟ پھر صحابہ کو چنا۔ کاہے کے لیے؟ لصحبت نبیہ، لصحبت نبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح و شام گزارنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو جمانے کے لیے، دین کو کھڑا کرنے کے لیے، دین کو بنانے کے لیے کس کو چنا؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چنا۔
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکمل ہو چکی، رسالت کا تاج مکمل ہو چکا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج، وہ جو تاج جس کے اندر ان کے کنگورے لگے ہوئے، جن کے اندر نگینے لگے ہوئے، اور کسی نگینے میں نقص نہیں ہے، نقص اس چیز میں ہوتا ہے جس کو بدلا جا سکے، جس کی اندر کمی اس چیز کے اندر ہوتی ہے جس کو پورا کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات کے ساتھ، میں صفات کا لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں، اپنی صفات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکمل ہو چکی ہے۔ اپنی صفات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی شخص آوے اور کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا اور نبی آئے گا، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کا وہی حشر ہوگا جو مسیلمہ کذاب کا ہوا، جو سجاہ نامی عورت کا ہوا، اس کا وہی حشر ہوگا جو صحابہ کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا ہوگا۔ لیکن پھر اگر کوئی چور راستے سے آئے، اگر پھر کوئی چور راستے سے آ جائے اور کہے نبی تو نہیں آئے گا، نبی تو نہیں آئے گا، لیکن کچھ لوگ نبی کے بعد ایسے آئیں گے جو صفات میں نبی کے برابر ہوں گے، بلکہ ان سے بھی 10 قدم آگے ہوں گے، آپ مان لیں گے؟ میں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کی صفات کے ساتھ مکمل ہو چکی، ان کے کمالات کے ساتھ مکمل ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی ان کی صفات کے ساتھ آئے گا، نہ ان کے کمالات کے ساتھ آئے گا، نہ ان کے اقوال کے ساتھ آئے گا، نہ ان کے افعال کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں 12 اماموں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر ایک وجہ سے ظاہر ہے تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، ان لوگوں کا کفر 70 وجہوں سے ظاہر ہے۔ انہوں نے 1-2 نبی نہیں، 12 نبی مانے ہیں، 12 امام مانے ہیں جو نبی سے صفات میں بڑھے ہوئے ہیں، نبی سے صفات میں بڑھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، صحابیوں کے سلسلے میں ہو چاہے نبوت کے سلسلے میں ہو، ہمارے سامنے کوئی شخص اگر آئے گا ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کے بارے میں غلط بیانی کرنے کے لیے، تو ہم وہی حشر کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ہوا تھا۔ صحابہ کی مثال ہمارے سامنے کیسی ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اصحابی کالنجوم۔ ہو سکتا ہے علماء یہاں بیٹھے ہی ہیں، کہیں گے بھائی یہ تو کلام والی حدیث ہے، آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، میں یہ بات جو یہاں پر کہنے جا رہا ہوں یہ خصوصاً خواص کے خدمت میں درخواست اور خواص کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ باتیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، اصحابی کالنجوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس میں کلام ہے حدیث میں، لیکن اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ اب کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے سنیے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بیان کر دیجئے ذرا مولانا صاحب، ایک اور بھی تو حدیث ہے وہ بھی بیان کر دیجئے۔ وہ ان کے یہاں بچے کو یاد ہوتی، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کلام یاد کرایا جاتا ہے وہ یہی یاد کرایا جاتا ہے، وہ پنجتن پاک کے نام سے، بلکہ وہ نوح کی کشتی والی حدیث ان سے پوچھیے گا یا سنا دیں گے، سب کو یاد ہے وہ حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصحاب بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ یاد دلاتے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں۔ کن کو یاد دلاتے ہیں؟ ایسے ہی جو بیچارے علمی دوری کی وجہ سے جو ان کو جواب نہیں دے سکتے ان کو یہ حدیث سناتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل بیت کی مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح کی کشتی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔
کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بات آئی، ہمارے سامنے تو بہرحال آئی۔ اب یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں، اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یہ بھی مسئلہ بیان کرنے کا۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ پہانی والوں سے کون مراد ہے؟ آپ حضرات ہیں، ہم آپ کو کہہ دیں اہل ہردوئی یعنی ہردوئی والے، آپ کہیں مولوی صاحب دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ہم یہیں رہتے ہیں پہانی میں، آپ ہم کو ہردوئی والے کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل شاہجہاں پور، یہ شاہجہاں پور والے بیٹھے ہیں، آپ کہیں مولوی صاحب کھانے میں بھانگ کھا لی تھی کیا؟ تو کہنے کا مقصد اہل پہانی سے پہانی والے مراد، اہل ہردوئی سے ہردوئی والے مراد، اہل لکھنؤ سے لکھنؤ والے مراد، اہل محمدی سے محمدی والے مراد ہیں۔ اور اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ بات یبیت بیتن، اس کے معنی ہیں رات گزارنے کی جگہ، رات گزارنے کی جگہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن مجید میں اللہ صحابہ کی صفت بیان کر رہا، والذین یبیتون، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے گھروں میں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ پوچھئے کسی حافظ صاحب سے، قرآن مجید میں ہے یا آیت نہیں ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یبیتون سے مراد وہ لوگ جو راتوں میں اپنے جو لوگ گھروں میں اپنی راتیں سجدوں کی حالت میں گزارتے ہیں اور رکوع کی حالت میں گزارتے ہیں۔ دلیل ہم کہاں سے دیں گے؟ قرآن سے دیں گے نا۔ جب بات صحابہ کی آئے گی اور دلیل قرآن مجید میں موجود ہوگی تو ہم قرآن مجید سے ہی اس کی دلیل دیں گے۔ یہ چاہے کچھ بھی مراد لیتے رہیں، ہم یہاں پر اہل بیت سے کون لوگ مراد لیں گے؟ جو اللہ کے نبی نے مراد لیے، جو اللہ نے مراد لیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، رات آدمی کہاں گزارتا ہے؟ بتائیں بھائی، رات آدمی کہاں گزارتا ہے؟ اپنے گھر میں یا اپنے داماد کے گھر میں؟ میں بڑی دور کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی بڑوں کی دعاؤں سے نکلوا رہا ہے۔ رات انسان کہاں گزارتا ہے بتائیں بھائی؟ اپنے گھر میں یا اپنے داماد کے گھر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر اپنا ہوا، یا حضرت علی کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، یا فاطمہ کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا؟ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رات فاطمہ کے گھر گزارتے ہیں، تو یہ بڑی بھونڈی اور بہت ناقص گالی ہو جائے گی، بہت بڑی گالی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنے گھر میں گزارتے ہیں، حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات گزارتی ہیں۔ قانونی اعتبار سے، قانونی کا لفظ میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، قانونی اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت علی ہیں، اور ازواج مطہرات قانونی اعتبار سے اہل بیت محمد۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی، جب تطہیر کی آیت نازل ہوئی، اہل بیت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق ہوا کہ یہ ازواج مطہرات اس میں داخل ہو گئی، لیکن یہ ہمارے حسنین اس میں داخل نہیں ہیں، یہ ہمارے حضرت علی اس میں داخل نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا اس میں داخل نہیں ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک چادر پھیلائی، چادر پھیلانے کے بعد حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، اور چادر کا گھیرے میں لے کے کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ۔ اگر پہلے سے وہ اہل بیت میں شامل تھے تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ان کو بھی ہم اپنے اہل بیت میں شامل کر لیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، اے حبیب، ہم بھی اس میں آ جائیں۔ تو کیا فرما رہے اے ام سلمہ تم رہن دو، کیوں؟ انکی علی خیر انکی علی مکان، تم تو پہلے ہی سے بہت زیادہ خیر پہ ہو، تم تو پہلے ہی سے بہت زیادہ، تمہارے لیے تو اللہ نے خود چادر تطہیر اتار دی ہے، تم اس میں کیوں آؤ گی؟ تم کو تو اللہ صراحتاً قرآن میں کہہ رہا تم اہل بیت میں سے ہو۔ اب آپ سے سوال ایک اور ہو سکتا، یہ بھی میں بات علماء کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہا جائے کہ آیت تطہیر میں جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ مذکر کی ہے اور جمع کی ہے۔ علماء سمجھیں گے اس بات کو انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے یہ کہا جائے آپ کے سامنے اس میں یہ ضمیر جو ہے وہ مذکر کی ہے اور جمع کی ہے، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ اے لوگوں اس کی بھی دلیل ہم قرآن مجید سے دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ کے واقعے میں جب حضرت موسیٰ جا رہے ہیں مدین کی طرف تو ان سے حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں قال لأہلہم کثوا، اے میری اہل، اے میری اہلیہ، اے میری زوجہ۔ کیا دو بیویاں تھیں وہاں پر یا تین بیویاں تھیں؟ سب نے سن رکھا ہے، اکیلی حضرت موسیٰ کی اہلیہ تھی، اکیلی حضرت موسیٰ کی زوجہ تھی، ان کے لیے کیا فرمایا؟ قال لأہلہم کثوا۔ پوچھئے علماء سے یہ جمع کا صیغہ ہے یا نہیں ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں فرمایا قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا؟ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ کو جواب ملے گا بعظمت شانہ، ان کی شان کی وجہ سے مذکر کا اور جمع کا صیغہ استعمال کر لیا گیا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضرت موسیٰ کی اہلیہ کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے، ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاؤں کی، ان کی زوجاؤں کی عظمت نہیں ہے؟ ان کے لیے اللہ نے وہی صیغہ استعمال کیا تو تمہارے بیٹوں میں مروڑ اٹھ رہی ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے اہل بیت ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ہمارے لیے بڑے باعزت ہیں، ہم ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ہمارے 100 ٹکڑے ہو جائیں لیکن ان کا ایک بال بھی نہ ٹوٹے، یہ ہم دل سے چاہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کے لیے تبرہ برداشت نہیں کریں۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا بیچ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اصحابی کالنجوم۔ آپ یہ بتائیں، چلیے ہم مان لیتے ہیں اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ آپ یہ بتاؤ کشتی کہاں چلتی ہے؟ کشتی کہاں چلتی ہے؟ سمندر میں؟ پانی میں کوئی تیر بنا ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں اتنے کلومیٹر عرب کا ساغر ہے، بنا ہوا ہے؟ یا آپ کے ہاں سمندر میں کہیں پانی میں تیر لگا ہوا ہے کہ اتنے کلومیٹر جو ہے بنگال کھاڑی ہے؟ وہاں کوئی نشان نہیں موجود ہوتا ہے، وہاں کوئی تیر نہیں بنا ہوتا ہے۔ وہاں راستہ کس سے معلوم کیا جاتا ہے؟ وہاں راستہ کس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ وہاں راستہ ستاروں سے حاصل کیا جاتا ہے، وہاں راستہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ یقیناً وہ نور کی کشتی ہے، اس کے مثل ہے، اس میں جو سوار ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے راستہ ستاروں سے پوچھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کہیں جاؤ گے بھٹک جاؤ گے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے صحابہ قابل عظمت ہیں، ہمارے لیے صحابہ قابل عظمت ہیں۔ کوئی بھی صحابی ہو،
कैसा भी सहाबी हो, अदना दर्जा का सहाबी हो, और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कोई अदना सहाबी नहीं था, लेकिन मर्तबे के एतबार से कोई ऊंचा था कोई नीचा था। जैसा कि ये पंजतन पाक का जो शेर है कि वो बहुत सी दुकानों पे और बहुत सी जगहों पे लिख दिया जाता है, बहुत सी दुकानों पे बहुत सी जगहों पे लिख दिया जाता है कि नूर से जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके बाद हज़रत अली हैं, उसके बाद फातिमा हैं, उसके बाद हज़रत हसन हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं। पूछा गया क्यों लिखते हो अपनी दुकानों पे ये शेर? का क्या हम अली से मोहब्बत का दावा ना करें? क्या हम अली से मोहब्बत ना दिखलाएं? दिखलाओ, यकीनन अली से मोहब्बत दिखलाओ, लेकिन ये जा तारीफ की जो तरतीब है ये तबर्राई है, क्योंकि मोहम्मद के बाद हरगिज़ अली नहीं, मोहम्मद के बाद सबसे पहले अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। हम मानते हैं उनको, लेकिन जो तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब की, हम उसी तरतीब को मानते हैं। हम किसी और दूसरी तरतीब को नहीं मानेंगे। एक वाक़या है, एक सहाबी रसूल हैं हज़रत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह, गालिबन वही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उनको एक लश्कर का अमीर बना दिया। वो बेचारे सहाबी थे, भोले भाले सहाबी, उनको शौक़ पैदा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पानी दे दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतलाइए आप रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों में सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं? कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। कहने बयान करते हैं खुद हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अम्र बिन आस, बाद में हमको शर्मिंदगी हुई, हमने सोचा उमर और अबू बकर की मौजूदगी में हमको सालार का लश्कर बना दिया, हमको अमीर बना दिया, इसलिए हमारे अंदर लालच पैदा हो गई, लेकिन ये सवाल करने के बाद हमको खुद अपने आप से शर्मिंदगी हो गई। ये है मकाम, ये है मकाम। और क्यों ना हो मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अपने नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा पाता, अपने नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा पाता है। एक वाक़या याद आया, इराक़ के अंदर एक इमाम साहब थे, मिंबर पे खड़े हुए हैं। कौन इमाम? वही इमाम जो नबियों से जो है सिफ़ातों में 10 कदम आगे हैं, वही इमाम मिंबर पे थे। एक शख्स आया, कहने लगा, इमाम साहब ये बताइए, क्या तलवार के दस्ते पर चांदी का तलवार पर चांदी का दस्ता लगाना जायज़ है? इमाम साहब ने कहा जायज़ है। इमाम साहब यहीं पे नहीं रुके, कहने लगे इसकी दलील यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तलवार के दस्ते चांदी का था। वो जो सवाल पूछने आ रहा था वो ऐसे ही कोई फित्तीन शख्स था, कहने लगा, अरे इमाम साहब आप उनको सिद्दीक़ कह रहे हैं, आप उनको सिद्दीक़ कह रहे हैं? तो अल्फाज लिखे हुए हैं, फसब्बल इमामु अम्मा कालिही, इमाम अपनी जगह से कूद गया और कूदने के बाद कहता है, अय्युहा सिद्दीक़, अय्युहा सिद्दीक़, अय्युहा सिद्दीक़, हाँ हाँ वो सिद्दीक़ है, हाँ हाँ वो सिद्दीक़ है, हाँ वो सिद्दीक़ है। कैसे मिटाओगे? कहाँ कहाँ से मिटाओगे? मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, उनकी आज़मत को भुला पाना, सहाबियों से मोहब्बत, सहाबियों की आज़मत। एक बात ये बतलाइए, क्या हम लोग इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम ये समझे जाएं कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं या सहाबा की तारीफ़ बयान करते हैं? इसलिए यहाँ जमा हुए हैं?
ہم ہرگز اس لیے یہاں جمع نہیں ہوئے، بلکہ ہم صحابہ کی محبت ہم پر لازم ہے، فرض ہے، اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ ہم ہرگز اس کے لیے جمع نہیں ہوئے کہ ہم کو یہ سمجھا جائے کہ ہم صحابہ کی تعریف بیان کریں۔ ایک بار لکھنؤ کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت، اور اس کے کرنے والے کون؟ اہل حدیث حضرات۔ بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا اہل حدیث حضرات، جن کے دوسرے تعارف کے لیے جن کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے۔ جو ناظم جلسہ تھے انہوں نے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کی تقریر سے پہلے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، حضرات سنیے، ہم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کی تعریف نہیں بیان کرتے ہیں، اس لیے یہ انعقاد اس کانفرنس کا کیا گیا ہے۔ فوراً حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کا نام پکار دیا گیا۔ اب وہ بھی کہاں چپ رہنے والے تھے، کہنے لگے سنیے حضرت، ہم آپ کو یہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ لکھ کے دیے دیتے ہیں کہ آپ صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ پھر صحابہ کی تعریف بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ آپ صحابہ کی مدح و سرائی بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھے نہ سمجھے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر چاند پر بھی جائیں تو وہاں پر بھی اگر کوئی ہو یا نہ ہو، ہم یہی کہیں گے کہ ابو بکر صدیق سچے تھے، حضرت عمر سچے تھے، حضرت طلحہ بن زبیر سچے تھے، حضرت امیر و معاویہ سچے تھے، حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سچے تھے۔ کوئی ہو نہ ہو، کوئی موجود ہو نہ ہو، ہم پر فرض ہے صحابہ کی تعریف پر۔ کیوں نہ ہو، کیسے نہ ہو؟ اٹھائیے واقعات کے واقعات پڑھتے چلے جائیے، ہر واقعات کی طرف۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اگر آج ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں قرآن مجید کو یا حدیث کو، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کیا کہہ رہا اللہ کہ تم اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو نہیں جان سکتے، تو نہ جاننا یہ ہماری کمی کی وجہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گیا مجھے، کیوں ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے؟ ان کے واقعات کو پڑھیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیج رہے ہیں؟ مکے بھیج رہے ہیں۔ کہا جاؤ قریش مکہ کفار مکہ سے پوچھ کے آؤ کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور ہم لوگ طواف کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا مکہ آ جائیں؟ حضرت عثمان پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ کہ عثمان تم مکہ آ گئے ہو تو سامنے تو کعبہ ہے، طواف کر لو۔ کہا سنو ابو سفیان، کہا ہم اس وقت مکہ طواف کے لیے نہیں بلکہ کافروں سے بات کرنے آئے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا اسی لیے ہے، اس لیے ہمارے لیے اس وقت طواف کعبہ کے طواف کرنے میں ثواب نہیں ہے بلکہ کافروں سے بات کرنے میں ثواب ہے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، غصہ آ گیا، قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد حضرت یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، طیش میں آ گئے سارے صحابہ، غصے میں آ گئے تمام کے تمام صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیا اور کہا عثمان کے قتل کے لیے آؤ، سب ہم سے بیعت کرو، اگر عثمان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کا بدلہ یہیں پر لیں گے ورنہ یہیں کٹ کے مر جائیں گے۔ میں شہادت عثمان بیان کرنا نہیں چاہتا،
بڑا دردناک واقعہ ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت قابل دید ہے، بیان کرنے کے لائق ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلومین شہداء کا اگر تذکرہ ہوگا تو اس میں حضرت عثمان کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ کون حضرت عثمان؟ کون حضرت عثمان جن کو بلوائیوں نے اپنے گھر میں قید کر دیا، اور 1-2 روز نہیں، 40 روز تک اپنے گھر میں قید رہے ہیں، 40 روز اپنے گھر میں قید رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کے، اے علی، اے طلحہ، اے زبیر، دیکھو بڑے بڑے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا ہے۔ کون سا پانی؟ کون سا پانی؟ علی گواہ رہنا، یہ وہی کنواں ہے جو مدینے میں میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، ہم نے یہودی سے زیادہ قیمت دے کے خریدا تھا، آج ان بلوائیوں نے ہمارے لیے وہی پانی بند کر دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، جب حضرت علی اور کبائر صحابہ پانی کے مشکیزیں بھیج رہے ہیں تو بلوائی اس پر تیر مار مار کے اس کو توڑ رہے ہیں۔ 40 دن گزر گئے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ نے ارادہ کیا آگے بڑھ کے ان بلوائیوں کے ساتھ 2 ہاتھ کیے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر سے روکا، وہیں پر سے منع فرمایا کہ اے علی، اے طلحہ، رک جاؤ رک جاؤ۔ کہنے لگے آج ہم نے خواب میں اپنے محبوب اور اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے دیکھا ہے عمر کو، میں نے دیکھا ہے ابو بکر کو، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں عثمان آج روزہ رکھ لو، افطار ساتھ میں کریں گے، آج روزہ رکھ لو، افطار ساتھ میں کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان دروازے چھت سے نیچے اتر کے آتے ہیں، نیچے اترنے کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ابھی پہلا پارہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے کہ بلوائی اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد ان کی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور اتنی زور سے ہلاتے ہیں کہ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں جس وقت ان کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا جا رہا تھا ان کے دانتوں کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور اس سے آگے بڑھے میرے محترم عزیز ساتھیوں، بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ عثمان کون ہیں؟ ذی النورین ہیں، 2 نور والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن کو ایک بیٹی دی، دوسری بیٹی دی، اور فرما رہے ہیں اگر تیسری بیٹی ہوتی عثمان وہ بھی ہم تمہارے نکاح میں پیش کرتے۔ کیا ہے عثمان؟ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں وہ عثمان۔ ہمارے آپ کی طرح ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے، جب ہم لوگ محفل میں بے تکلف ہو کے بیٹھتے تو کبھی لنگی کو یا پیجامے کو اوپر چڑھا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی بے تکلفی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑا اپنے تہبند کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا، معلوم ہوا عثمان آ رہے ہیں۔ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فوراً سنبھل کے بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو جو تھی اس کو صحیح کر کے ڈال لیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ہی تو آ رہے ہیں، ان سے اتنی شرم، ان سے اتنی حیا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے صحابی سنو، ان سے ہم کیوں نہ شرم کریں، ان سے کیوں نہ حیا کریں، ان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد جب داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے تو ان کے دانتوں کے بجنے کی آواز آ رہی، اسی پر بس نہیں کیا ہے، ان پر تلوار تان دی۔ جب تلوار تانی ہے تو ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے آ رہی۔ یہ باتیں سب آپ سن چکے ہوں گے، یہ باتیں آپ سن چکے ہوں گے، لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں بار بار سنی جائیں، بار بار سنی جائیں۔ جب چولہا جلتا ہے، اب تو چولہے کا رواج ختم ہو رہا، پرانے لوگ ہیں چولہا جلتا دیکھا ہوگا آپ نے، جب آگ کم ہونے لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھوکنی سے اس کو پھونکتے ہیں،
تاکہ لپٹ پکڑ لے، جو کم ہو گئی ہے آگ پھر سے بڑھ جائے۔ تو یہ واقعے اسی لیے ہیں، بار بار بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی تو ہم روز قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، صحابہ بھی تو قرآن مجید ہیں، کیوں نہ بار بار بیان کیا جائے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے بلوائیوں نے جب تلوار اٹھا کے وار کیا تو حضرت نائلہ نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ اپنے ہاتھ جیسے ہی آگے کیے حضرت عثمان سے برداشت نہیں ہوا، حضرت عثمان نے بد دعا دی، اے اللہ اس شخص کے ہاتھوں کو کاٹ دیجئے، اے اللہ اس کے پیروں کو کاٹ دیجئے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیجئے۔ پھر وہ مڑا بدبخت شخص، اس نے تلوار حضرت عثمان پہ چلائی۔ جب حضرت عثمان پہ چلائی تو ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ حضرت نائلہ چیخ پڑی، چلا پڑی، اے بلوائیوں، اے بدقسمتوں، اب تو کم سے کم رک جاؤ، ان کے مبارک ہاتھوں پر وار نہ کرو، کیونکہ ایک دن تھا جس کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بتلایا تھا، وہ یہ ہاتھ ہے، اس کو کم سے کم نہ کاٹو۔ کہ ان ہاتھوں کو تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بتلایا تھا، کہ بدبختوں ان ہاتھوں کو تو نہ کاٹو۔ خیر حضرت عثمان گر پڑے، گرنے کے بعد شہید ہوئے، لیکن اس پر بھی ان کو ترس نہ آیا، اور حضرت عثمان کی پسلیوں پہ اتنی تیز لاتیں ماری ہیں کہ ان کی وہ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور انہی کی لاش پہ کھڑے ہو کے ناچ رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اسی رات ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب میں؟ خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ کا عرش ہے اور اس کا پایا پکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، ان کے کندھے پر ابو بکر ہاتھ رکھے، ان کے کندھے پر عمر ہاتھ رکھے ہیں، اور حضرت عثمان اپنا کٹا ہوا سر لے کے چلے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمارا کیا قصور تھا، ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا، ہم نے کون سی خطا کی تھی جو انہوں نے ہمارے سر کو کاٹ دیا، ان نابکاروں سے ہم نے کیا گستاخی کی تھی جو انہوں نے ہمارے سر کو کاٹ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، آگے خواب میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دو خون کی نہریں خون کے پنارے جاری کر دیے، اور وہ دو خون کے پنارے کیا تھے؟ ایک جنگ صفین، دوسری جنگ جمل، اور اس کے بعد قیامت تک یہ جو فساد کے سلسلے ہیں وہ شروع ہو گئے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت عثمان، پھر معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کو چھوڑ دیا گیا، حضرت عثمان زندہ ہیں۔ جب حضرت معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان چھوڑ دیے گئے، تو اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان ہمارے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا اس بیعت پر اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا؟ ان الذین یبایعونک کما اللہ تبارک و تعالی کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو درخت کے نیچے، ان الذین یبایعونک، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی ہے، وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، دراصل ہمارے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے۔ پھر عثمان واپس آئے، عثمان سے پوچھا، اے عثمان یہ بتاؤ کہ وہاں گئے تھے، کیا تم نے طواف کیا یا نہیں کیا؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے نہیں موجود، ہمارا حبیب نہیں تھا، ہم طواف کیسے کرتے، ہم طواف کیسے کرتے؟ آیت کریمہ نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ پوری آیت کریمہ اللہ نے انہی لوگوں کی شان میں نکال دی، انہی لوگوں کی شان میں اتار دی۔ صحابہ سے محبت رسمی نہیں ہے،
صحابہ سے محبت رسمی نہیں ہے، صحابہ سے محبت ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یقیناً ان کی نمازیں بہت اعلیٰ تھیں، یقیناً ان کے روزے بہت اعلیٰ تھے، لیکن ان سے محبت، ان سے تعلق ان کے روزے اور ان کے نمازوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے، بلکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اور ان کے قرآن کے نقل کرنے والے ہونے کی وجہ سے، ان کے حدیث کے نقل کرنے والے ہونے کی وجہ سے، ورنہ ان کی نمازیں تو بڑی اعلیٰ ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں؟ میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں ملی، اس کے بعد کتنے سال؟ 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ 22 یا 23 سال دنیا میں رہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے ابو بکر نے تو 25 سال 26 سال نماز پڑھی ہے، اور کوئی شخص 80 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، اور حرم شریف میں کھڑے ہو کے جب سے بالغ ہوا ہے تب سے نماز پڑھے جا رہا ہے، نمازیں پڑھے جا رہا ہے۔ پھر وہ کہے اے اللہ، عمر نے تو، حضرت ابو بکر نے تو 25 سال نماز پڑھی تھی، ہم تو 45 سال سے 65 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا اس کی نماز ابو بکر سے بڑھ جائے گی؟ تو کہہ میں یہ رہا ہوں کہ ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کی مقبولیت نہیں ہے، ان کے روزوں کی وجہ سے ان کی مقبولیت نہیں ہے، ان کے خود اعمال ایسے تھے، ان کی قربانیاں ایسی تھیں۔ اور نماز کا حال بھی سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں نے شروع میں یہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ وہ ان الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی راتوں کو گھروں میں گزارتے ہیں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں۔ وباللیل هم یهجعون، اور وہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیجئے۔ یہ وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کی نمازوں کو جوڑ دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ آپ کی نمازوں کا علم رکھتا ہے اس طرح آپ کے صحابہ کی بھی نمازوں کا علم رکھتا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن جو وقت بھی ہو رہا، لیکن یہ جو دلیلیں ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں، جو قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، یہ ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اور آپ کے دل میں عظمت صحابہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ سے کہوں، یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ کو بہت بات ایک ایسی کہنے جا رہے ہیں جو مولانا کی موجودگی میں کہنے جا رہے ہیں، اور مولانا کی حیثیت پہانی کے اندر اور قرب و جوار میں علماء کی صف اول کی ہے۔ آپ یہ بتائیں، کیا اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ اندازہ ہے اس کا کچھ؟ خوب محبت تھی، تھی یا نہیں تھی بھائی؟ ارے بھائی، تھی یا نہیں تھی؟ خوب محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ایک سورت پڑھتے ہیں، اکثر فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی پڑھی گئی ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے امام صاحب؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ودعک، نہیں چھوڑا اللہ نے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تم کو تمہارے رب نے اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت؟
یہی ترجمہ ہے نا اس آیت کا۔ اب آپ عالم صاحب سے، میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ عالم صاحب سے، علماء سے یہ پوچھئے کیا ربک یہاں پر ضروری ہے؟ کیا ربک یہاں پر ضروری ہے؟ بغیر ربک کے بھی بات بن سکتی تھی۔ ما ودعک وما قلی، نہیں چھوڑا اللہ نے آپ کو، نہ آپ سے ناراض ہوا، لیکن ربک کیوں کہا؟ ربک لاڑ میں کہا اللہ نے، ربک دلار میں کہا۔ اللہ کو اچھا لگ رہا ہے محمد کا اپنے آپ کو رب کہتا ہوا، رب کہتے ہوئے، اس لیے کہا۔ بالکل ایسا ہی مضمون صحابہ کے سلسلے میں ایک اور جگہ آیا ہے، بالکل ایسا ہی مضمون۔ کچھ لوگ آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں نشانی دکھا دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ فلاں بات دکھلا دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ارے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ نے ان کو ایسے ایمان والے دے دیے ہیں جن کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا فرما رہا اللہ؟ فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لائے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ۔ ارے میاں تم ان پہ کیا لعنتیں بھیجو گے جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، جن پہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے سلام بھیجنے کا، ان پہ تم کیا سلام بھیجو گے؟ آسمان پہ تھوکو گے تو خود منہ پہ آئے گا نا۔ قرآن مجید کا ایک حرف مٹا دو گے تم، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا زمین کے نیچے چلی جائے یا آسمان کے اوپر چلی جائے، قرآن کا ایک لفظ بدلا نہیں جا سکتا۔ کیا فرمایا؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ایمان لائے، یعنی کون؟ صحابہ، تو ان پر سلام بھیجیے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور آگے میں نے کیا کہا تھا؟ بالکل وہی مضمون ہے، کتب ربکم، اللہ نے صحابہ کے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ کتب ربکم، بالکل وہی مضمون ہے جو وہاں ما ودعک ربک وما قلی میں ہے، وہی صحابہ کے لیے ہے، یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہ ہے عظمت ان کی، یہ ہے ان کی شان۔ چھٹلاتے رہیے، آپ کہتے رہیے برا بھلا، اللہ نے مسلم کر دیا ان کو قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا لگ جائے ان کو جھٹلانے پہ، نہیں جھٹلا سکتے۔ کرتے کیا ہیں؟ آج بھی میں کچھ پڑھ رہا تھا مضمون، کرتے کیا ہیں؟ جو ایک نمبر کے چور راوی ہیں، علماء سمجھیں گے اس بات کو، ایک نمبر کے چور راوی ہیں، ان کی روایتوں کو صحابہ کے خلاف لا کے کھڑا کرتے ہیں، تاریخی راویوں کو لا کر کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ اے پہانی والو، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کے لیے کیا وہ ترازو استعمال کیا جائے گا جو تاریخ کی طرف سے آوے؟ صحابہ کو جانچنا ہے تو قرآن پہ جانچو گے یا حدیث پہ جانچو گے یا تاریخ کے ذریعے سے جانچو گے؟ لکڑی کہاں تولی جاتی ہے؟ لکڑی کہاں تولی جاتی ہے؟ بتائیے۔ لکڑی کے لیے ترازو الگ ہوتا ہے، سونے کے لیے ترازو الگ ہوتا ہے۔ سونے کا ترازو وہ ہے بہت نفیس سا ترازو جس کے اوپر ایک بھی تنکا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے سونے کے علاوہ۔
لکڑی کے لیے لکڑی آ جائے، غلاظت آ جائے، کچھ بھی لگ جائے، کوئی واسطہ نہیں، اس پہ لکڑی تل جائے گی۔ صحابہ سونا ہے، صحابہ سونا ہے، ان کے سلسلے میں جھوٹے راویوں کا کوئی ایمان نہیں۔ صحابہ کو دیکھنے کے لیے اگر قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، تو صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا، صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ صحابہ ہمارے دین کی ریڑھ ہیں، صحابہ ہمارے دین کی ریڑھ ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ نہ دشمن آگے سے خلل ڈال سکتا ہے، نہ دشمن پیچھے سے خلل ڈال سکتا ہے۔ کون مراد ہے اس آیت سے؟ کون مراد ہے اس آیت سے؟ اس آیت سے پہلے اس آیت میں دو واسطے ہیں۔ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس کا پہلا واسطہ حضرت جبریل ہیں، جو سفیر ہیں، جو اللہ کے پاس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین لانے والے ہیں۔ اور اس کا دوسرا واسطہ یعنی نہ آگے سے حضرت جبریل کی طرف سے کوئی شیطان خلل ڈال سکتا، اور لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور نہ پیچھے سے دوسرا واسطہ صحابہ ہے، نہ صحابہ کی طرف سے کوئی شیطان خلل ڈال سکتا ہے دین کے اندر۔ یہ دین کا مجموعہ ہے، یہ دین کی حقیقت ہے۔ اور جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جب تک قرآن نازل ہوتا رہا، ہر موقع پر ان کی شہادت کے لیے خود قرآن نازل ہوا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگا، کیا فرمایا صحابہ سے؟ کیا فرمایا؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا تم نے سنا تھا تو تم یہ نہ کہہ دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ کہا جب تم نے یہ واقعے سنے تھے تو تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ اللہ تو ہر جگہ ان کی پاکی بیان کر رہا۔ ایک صحابی ہیں ام مصطح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہر مہینے خرچ دیا کرتے تھے، ہر مہینے خرچ دیا کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا تو کہنے لگے اب ہم نہیں دیں گے، اب ہم نہیں دیں گے، میری بیٹی پہ الزام لگاؤ اور ہم تم کو خرچ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی فوراً قرآن مجید لے کے حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اے ابو بکر مبارک ہو، تم کو مبارک ہو، اللہ تم کو اولو الفضل کہہ رہا ہے، اللہ تم کو فضل والا کہہ رہا ہے، اللہ تم کو بڑا کہہ رہا ہے۔ ان چوروں کی، ان خبیثوں کی کیا اوقات ہے جو تم کو ذلیل کر سکے جب اللہ خود اولو الفضل کہہ رہا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے، اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے، اے عائشہ تم پر الزام لگا ہے، تمہاری دلجوئی، تمہاری دل شکنی ہوئی ہے، اے عائشہ دیکھو ہم نے تمہارے ابا کو اولو الفضل کہہ دیا، ہم نے تمہارے ابا کو اولو الفضل کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کیا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دلجوئی نہیں کیا کرتے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس گئے، اس وقت تک اچھا جب ہو جائے وقت تو بتا دیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، اے ابو بکر تم کو نہیں لگتا ہے ہم لوگ بڑی دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو پھر بھی بے چینی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں؟ کہاں بالکل ہیں۔ کہا آپ کیا سچے رسول نہیں ہیں؟ کہاں بالکل ہیں۔ تو کہا پھر جب آپ سچے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو پھر آپ اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا دیا۔ پھر جب آیت نازل ہوئی تو الگ سے دل جوئی کے لیے حضرت عمر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، اے عمر اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو فتح کی بشارت دی ہے، ہم لوگوں کو فتح کی بشارت دی ہے۔ عمر تمہارا دل بے چین تھا، تم اپنے دل میں اطمینان لے آؤ، تمہارا دل بے چین نہیں رہنا چاہیے، تمہاری بے چینی نہ ہم کو منظور ہے نہ ہمارے اللہ کو منظور۔ اور کیا نہیں کیا ازالہ، ایک دو موقعوں پہ نہیں کئی موقعوں پہ حضرت عمر کی بے چینی کا ازالہ خود اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقوں سے بڑی چڑ تھی، دوغلوں سے بڑی چڑ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بے چین ہو گئی طبیعت، فوراً پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ پہ حق بجانی، کہنے لگے ہم کو اللہ نے منع نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ نماز جنازہ پڑھا کے ہٹے ہیں، حضرت جبریل تشریف لائے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جو کہہ رہے تھے، ان کے دل میں جو بے چینی تھی، ان کا دل جو پریشان تھا، وہ صحیح پریشان تھا، آج سے آپ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں۔ یہ ہے عمر کی بے چینی کا علاج۔ ایک اور موقع پہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور بیٹیاں گھروں ان کے سامنے آ جاتے ہیں، صحابہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ کو بھی یہ بات اسی وقت ناپسند آئی، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنے ازواج مطہرات سے کہو کہ اپنے گھونگھٹوں کو آگے کر دیا کریں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اپنے گھر میں ایک غلام ہے، اچانک چلتا چلا آ رہا ہے، کہ اے اللہ ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں یہ لوگوں کا بغیر اجازت گھر میں آنا ممنوع فرما دے، یہ لوگوں کا گھروں میں آنا بغیر اجازت ممنوع فرما دے۔ حضرت جبریل پھر تشریف لے آئے، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں میں یا اپنے علاوہ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، کیونکہ عمر کو اچھا نہیں لگا ہے۔ ارے ان کے دل کو اطمینان اللہ نے دیا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ محفلیں وہ ہیں جب تک چاہیں چلتی رہیں گی، لیکن ہمیں معلوم ہے آپ کو کل بیٹھنا ہے، پرسوں پھر بیٹھنا ہے، ابھی کئی دن آپ کی قربانی باقی ہے، تو اس لیے بہرحال آپ بڑی دلجوئی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن وقت بھی ہے وہ ہلکے ہلکے بڑھتا جا رہا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ شروع میں پڑھی تھی، اسی آیت پر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو گالیاں دینے کا حکم نہیں دیا۔ آج ایک بات بڑے زور شور سے کہی جاتی ہے کہ ہم لوگ فساد برپا کرتے ہیں، ہم لوگ فساد برپا کرتے ہیں، اتحاد ختم کرتے ہیں۔ ارے میاں، اتحاد گالی دینے والا ختم کرتا ہے یا تعریف کرنے والا ختم کرتا ہے؟ ہم تو تعریف بیان کر رہے ہیں، گالیاں تو تم دیتے ہو۔ اتحاد تو تمہارے ذریعے سے ختم ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، کہو ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اور کس کی مغفرت فرما؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے آئے ایمان کے ساتھ، یعنی ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ پوچھئے مفسرین سے، بالاتفاق اس سے مراد صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہم کو حکم یہ ملا ہے کہ ہم اپنے صحابہ کے سلسلے میں دعائیں کریں، استغفار کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی شخص، آج بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بہکاوے میں آ کر کے ان کے سلسلے میں زبان سے کوئی غلط بات نکال دیتے ہیں۔ اگر جانتے بوجھتے ہوئے نکالی ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور اگر دھوکے سے نکالی ہے تو بھی توبہ کریں، اگر جانتے بوجھتے ہوئے نکالی ہے تو بھی توبہ کریں۔ اگر ایمان کو مسلم رکھنا ہے تو صحابہ کو مسلم رکھنا پڑے گا، اگر قرآن کو مسلم رکھنا ہے تو صحابہ کو مسلم رکھنا پڑے گا، اگر حدیث کو مسلم رکھنا ہے تو صحابہ کو مسلم رکھنا پڑے گا۔ بغیر صحابہ کو مسلم رکھے نہ کوئی چارہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے ہمارے دین کی ریڑھ ہیں۔ جس کی ریڑھ ٹوٹ جائے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہمارا دین بھی بیٹھ جائے۔ اس لیے وقت جو ہم کو دیا گیا اس کے مطابق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ، اور جو باتیں رہ گئیں وہ بھی، اور جو آگے آئیں گی، جو پیچھے ہوئی، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے محبت، صحابہ سے عقیدت، ان کے طریقے پر چلنا نصیب فرماوے۔ انہی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اگر وہ اہم نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کہتا اگر ایمان لاؤ تو صحابیوں کی طرح لاؤ۔ تمہارے لیے شرط ہے، تم ہدایت تبھی پاؤ گے جب ایمان صحابہ کی طرح لاؤ، جب صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تبھی تم ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان صحابہ کی طرح لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ والا ایمان نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بزرگوں والا ایمان نصیب فرماوے۔ صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرماوے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ محمد واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا یا اللہ ہمارے دلوں سے صحابہ کی عظمت بٹھا دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے ان کے لیے کینہ کپٹ نکال دے۔ یا اللہ آپ ہی نے ہم کو حکم دیا ہے غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، یا اللہ آپ ہی مغفرت دینے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم تو توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ معلوم ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اللہ ہم کو قیامت میں پتہ چلے گا۔ یا اللہ ان قدوسی جماعتوں کی توبہ تو آپ نے دنیا میں قبول کی ہے، یا اللہ انہی کی طرح ہم کو
توبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ انہی کی طرح ہم کو زندگی گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ قادر قائم فرما، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان پروگراموں کے ذریعے سے یا اللہ آپ نے بڑا خیر کا کام لیا، یا اللہ ہم بھی ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جو شریک ہو گئے۔ یا اللہ ہم کو دین کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے لیے قیامت تک وقف کر لے۔ یا اللہ ہم کو قبول کر لے، یا اللہ ہم سب کو قبول کر لے۔ یا اللہ آپ ہی کے ذریعے سے، آپ ہی کی قدرت سے، آپ ہی کی توفیق سے کہا جو کچھ کہا یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ میری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے متبعین، ان سے محبت کرنے والوں کے صدقے طفیل میں قبول و مقبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔